गुनहगार बंदों पर मजीद होगी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों जहन्नम में जाओ और जाकर मेरे उन तमाम बंदों को जहन्नम से निकाल लाओ जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान या खैर है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम की उस तपती हुई आग में हम उन्हें कैसे तलाश करेंगे जिस आग ने उन्हें जलाकर कोयला कर दिया होगा। तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरे उन बंदों को तुम उनके आसारे सजदा से पहचान लेना। आसारे सजदा को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, पूरे जिस्म को जला देगी। हम जब नमाज अदा करते हैं ना, तो नमाज में हालत सजदा में हमारे जो आज़ा ज़मीन से लगते हैं, मुत्तसिल होते हैं, हमारी पेशानी, हमारे हाथ, हमारे घुटने, हमारे कदम, जितने भी आज़ा जिस्म के हालत सजदा में ज़मीन से मस होते हैं। जहन्नम की आग इंसान के पूरे जिस्म को जला देगी, लेकिन उन आज़ा को नहीं जला सकेगी जिन आज़ा को हालत सजदा में ज़मीन ने छू लिया। तो अल्लाह फरमाएगा, जाओ और आसारे सजदा से उन्हें पहचान लेना। फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे और अल्लाह के उन तमाम बंदों को जहन्नम से निकाल लेंगे जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले गए होंगे। अब रब की रहमत से उन्हें निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अब हर वो बंदा जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिसके दिल में मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान औ मिन खैर, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा या भलाई होगी। अब वो आखिरी शख्स जिसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, सारे जन्नतियों को जहन्नम से निकाल लिया गया। अल्लाह का वो बंदा जहन्नम की सिमत से अपने मुंह को पलट कर कोशिश कर रहा होगा कि मेरा मुंह इस जहन्नम की तपिश से बचा लिया जाए। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करेगा, दुआ करेगा, परवरदिगार तू मेरे चेहरे को जहन्नम की आग से फेर दे, ये आग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसका ताफुन, इसकी बदबू मुझे परेशान करती है। मौला मुझ पर रहम फरमा और जहन्नम की आग से मुझे बचा ले। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, अगर मैंने तुझे जहन्नम की आग से बचा लिया तो इसके बाद तो कुछ और नहीं मांगेगा। अल्लाह का वो बंदा रब की जब ये बात सुनेगा खुशी से झूम उठेगा, अर्ज करेगा, परवरदिगार मैं वादा करता हूँ अगर तूने मुझे जहन्नम के सख्त तरीन अजाब से नजात दे दी तो मैं तुझसे किसी और नेमत का सवाल नहीं करूंगा। परवरदिगार बस तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। तो अल्लाह उसका वादा करने के बाद फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम से निकाल दो। मुसलमानों, अल्लाह के फजलो करम से अब वो बंदा जहन्नम से निकलकर बाहर आ जाएगा। अब उसका रूह जन्नत की सिमत कर दिया जाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब तक अल्लाह चाहेगा वो खामोश रहेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा, फिर ज़बान को खोलेगा और रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तूने मुझे जहन्नम से बचा ली, अब ये जो तेरी जन्नत मेरी नजरों से बहुत दूर है, तू मुझ पे इतना करम और कर दे कि जन्नत के दरवाजे से करीब कर दे। जब ये वो अर्ज करेगा तो अल्लाह फरमाएगा, बंदे तूने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुझे जहन्नम से बचा लूंगा, जहन्नम से तुझे निकाल के बाहर कर दूंगा, तो इसके अलावा तो मुझसे कुछ और नहीं मांगेगा। फिर क्यों सवाल करता है?
تو اللہ کا وہ بندہ آجزی انکساری گڑ گڑا کر اپنے رب سے بس مانگتا رہے گا مولا تو نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا کہ جہنم سے نجات دے دی، تو مجھ پہ اتنا کرم اور کر دے کہ جنت سے قریب کر دے، تاکہ اس تیری عظیم ترین جنت کو میں دیکھ تو سکوں، اس کی خوشبوؤں سے میں لطف اندوز ہو سکوں، اس کی ان نعمتوں کو میں دیکھ کر اپنے بے قرار دل کو تسلی دے سکوں جو عظیم نعمتیں تو نے اس جنت میں رکھی ہیں۔ مولا تو مجھے اپنی جنت سے قریب کر دے، جنت کے دروازے تک پہنچا دے، تیرا بہت فضل و کرم ہوگا، تو بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو سب سرماؤں سے زیادہ مہربان ہے، مولا مجھے تو جنت سے قریب کر دے۔ تو اللہ جب اس کی فریاد کو بار بار سنے گا تو رحمان و رحیم رب فرمائے گا بندے بتا اگر میں نے تجھے جنت کے دروازے سے قریب کر دیا تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا مولا کچھ اور نہیں مانگوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کچھ اور سوال نہیں کروں گا، بس تو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ تو مسلمانوں اللہ کا مزید رحم پھر اس پر ہوگا کہ اسے جنت کے دروازے سے قریب کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا مہربان ہے کہ وعدہ کیا تھا مولا جہنم سے نکال لے کچھ نہیں مانگا، پھر بھی مانگا، پھر رب نے اسے جنت کے دروازے سے قریب کر دیا۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تک رب چاہے گا وہ خاموش کھڑا رہے گا اور پھر ایک وقت کے بعد اپنی زبان کو کھول کر عرض کرنے لگے گا پروردگار یہ تیری جنت بڑی حسین ہے، میں نے اس کے چشمے دیکھے ہیں، اس کے عالیشان محلات دیکھ لیے، اس کی میٹھی میٹھی خوشبوئیں میری مشام ہستی کو معطر کرتی ہیں۔ پروردگار اس جنت کے اندر جو تیرے بندے ہیں تیری عظیم ترین نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں، مولا میں اس جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، ایک طرف جہنم ہے، دوسری طرف جنت میں تیری نعمتوں سے تیرے مبارک بندے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مولا یہاں آ کر بھی اگر میں جنت میں داخل نہ ہو سکا تو مجھ سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ پروردگار تو بہت مہربان ہے، تو بہت رحیم ہے، تو نے مجھ پر بہت کرم کیا، مجھ جیسے گناہگار بندے کو جہنم سے نجات دی، مجھ جیسے گناہگار بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پروردگار ہم تو تیرے لاچار بندے ہیں، مجبور بندے ہیں، ہم نے دنیا میں رہ کر بھی تیری نافرمانیاں کی، تیری نمازوں کو چھوڑا، تیرے حکم کی عدولی کی، لیکن میرے رحمان و رحیم رب تو نے مجھ سے رزق کو نہیں روکا، تو نے مجھے دنیا کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دیا۔ مولا پھر میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، میرے اعمال کی سزا یہی تھی کہ میں جہنم میں جاتا۔ مولا اگر تیرا لطف و احسان نہ ہوتا تو جہنم سے نجات نہ ملتی، تیرا لطف و احسان نہ ہوتا تو جنت سے قریب نہ آتا۔ مولا اب تو نے مجھے جنت سے قریب کر ہی دیا ہے تو مجھے جنت میں داخل اور فرما دے۔ رب فرمائے گا بندے تو کتنا وعدہ شکن ہے، تو کتنا عہد شکنی کرتا ہے، تو نے مجھ سے کئی وعدے کیے پھر بھی اپنے وعدوں کو توڑ کر مجھ سے سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے۔ وہ بندہ گڑ گڑا کر مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ایک احسان اور کر دے کہ اپنی جنت میں داخل اور فرما دے۔ رب جب اپنے اس بندے کی ان عاجزانہ اور انکسارانہ فریادوں کو دیکھے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَضَحِكَ اللَّهُ، تو اللہ ہنس پڑے گا، اور جب اللہ کو ہنسی آئے گی تو اللہ فرمائے گا بندے جا جنت میں داخل ہو جا۔ اب مسلمانوں اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا رحم دیکھیے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ
اپنے اس گناہگار بندے کو جنت میں داخل فرما کر اب فرمائے گا بندے تو جنت میں آ ہی گیا ہے، تمنا تو تمنا کر، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اب اللہ کے اس بندے کو جو یاد ہوگا اللہ سے عرض کر کے مانگ لے گا، مولا محلات دے دے، مولا چشمے دے دے، مولا نے کو صالح خدام دے دے، جنت کی حوریں عطا کر دے۔ وہ مانگتا جائے گا، رب عطا کرتا جائے گا۔ جب وہ مانگ کر خاموش ہوگا تو اب رب فرمائے گا بندے میری اس جنت میں یہ بھی ہے، یہ بھی مانگ لے۔ وہ مانگے گا، اللہ عطا کرے گا۔ رب فرمائے گا میں نے جنت میں یہ نعمت بھی رکھی ہے، وہ مانگے گا، رب عطا کرے گا۔ مسلمانوں انداز دیکھیے رب کی رحمت کا کہ جو مانگ رہا ہے مانگ کر تھک گیا، یاد نہیں ہے تو اب رب یاد دلا رہا ہے میرے بندے میری جنت میں یہ بھی ہے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی ہے، یہ بھی مانگ لے۔ جب وہ مانگ لے گا سب کچھ، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا لَكَ هَذَا، اے میرے بندے تیرے لیے یہ سب ہے جو تو نے مانگ لیا، اور اس جیسی 10 گنا نعمتیں جنت کی میں نے تجھے اور عطا کی۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے رب، جہنم سے نکال کر جنت بھی دے دی، اور جو مانگا وہ تو دیا ہی، اس جیسی 10 گنا نعمتیں اللہ نے اسے اور عطا فرمائی۔ تو رب کتنا مہربان ہے ہم پر اور آپ پر۔ گویا رب کی بارگاہ سے ہر وقت ہمارے لیے صدا آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو مسلمانوں، جو رب ہم پہ اتنا مہربان ہے، جو ہمیں روزانہ رزق عطا فرماتا ہے، ہمیں عدم سے وجود دیا، ہم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم کی تاریک منزلوں کو طے کر کے اس کائنات میں آئے، ہمیں وجود ملا، ہم نے کائنات کا حسن دیکھا، رب کی بے شمار نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو ہر منعم کا یہ حق بنتا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو رب کائنات جو ہمارا منعم حقیقی ہے، ہم کوشش کریں کہ اپنے اس رب کا روزانہ کم سے کم نماز پنجگانہ کو ادا کرنے کے انداز میں اس کا شکر ادا کر لیں تو ہمارے لیے یہی کافی۔ تو مسلمانوں، رہتی زندگی تک رب کو راضی کریے، جو نمازیں اللہ کے حبیب شب معراج اللہ کی بارگاہ سے تحفہ معراج کے طور پر ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، ہم وقت نکال کر ان کو ادا کرنے کے عادی بنیں، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی ہو سکے اعمال خیر کریں، تاکہ یہ سارے اعمال خیر بعد مرنے کے ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلط